بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشنز ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ایک تو جو نوید نامی شخص تھا جس نے عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کیا تھا وزیر آباد میں، تو اس کا پولی گراف ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کا کیا رزلٹ آیا ہے اور کیا نتیجہ نکلا اس سے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پولی گراف ٹیسٹ ہے کیا چیز اور کیسے ہوتا ہے یہ۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی انفارمیشنز ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نوید نامی شخص تھا اس کا جب ٹیسٹ کیا گیا پولی گراف، تو اس میں جو سوال کیا گیا اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے وقاص کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کو مارنے کا پلان بنایا تھا؟ تو اس نے جواب دیا جی بالکل۔ تو یہ جو جواب دیا، جو ڈیٹیکٹ کیا گیا، اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ بالکل سچ بول رہا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جو اس نے بات کی ہے، جو سچ بولا ہے، تو پہلے تو اس نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی تھا، کوئی میرے ساتھ اور نہیں تھا۔ تو اب یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ مطلب کوئی اور بھی موجود تھے لوگ اس کے ساتھ، کافی بڑا پلان لگ رہا تھا۔ تو خیر اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے بیسیکلی یہ ہوتا کس طرح ہے، کیا چیز ہے یہ۔ خیر جو لوگ ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں تو ان کو میرے خیال سے اندازہ ہوگا اس چیز کا۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو مشین کے ساتھ وائرز ہوتی ہیں، وہ انسان کی باڈی کے اوپر لگا دی جاتی ہیں اور انسان سے جو کویسچن کیے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دماغ میں، اس کی باڈی کے اندر ایک خاص قسم کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جی بالکل کانفیڈنٹ ہو کر جھوٹ بولتا ہے، بڑا اس کے اندر کانفیڈنس ہے۔ تو لیکن انسان کے جو اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، جو اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ضرور ہوتا ہے انسان کے اندر جب بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مشین ہے، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کی باڈی میں، اس کے مائنڈ میں جو ریئیکشن ہوتا ہے، تو وہ مشین اس ریئیکشن کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، اس سے مطلب یہ اپنا ریزلٹ نکالتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ یہ اس قسم کی ایک باریک واردات ڈالنے والی مشین ہے۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس مشین کا جو ریزلٹ ہے وہ 90 سے 95% جو بالکل کریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی مشین ہے اتنا ایک کریکٹ ریزلٹ نکال رہی ہے 90 سے 95%، تو پھر یہ عدالتیں، یہ حلف لینا میرے خیال سے پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس مشین کے سامنے ہی بٹھا دینا چاہیے بندے کو، جو بھی سچ ہو پوچھ لینا چاہیے پھر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ کہ پھر سیاستدانوں کا بھی یہ ٹیسٹ ہو جانا چاہیے۔ جو سیاستدان وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، خاص طور پہ جو صدر کے امیدوار ہیں، ان کو باری باری بیٹھا کر ان سب سے سوال ایک پوچھنا چاہیے، کیا پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے سیاستدان سچ بولتے ہیں، کون سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر اس طرح کی مشین اس طرح کا ایک ایکوریٹ جو ریزلٹ نکالتی ہے، تو پھر یہ الیکشن کروانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو بیٹھاؤ، دیکھو کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں آپ کو جو لگے یہ مخلص ہے پاکستان کے ساتھ، یہ سچ بول رہا ہے، تو الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے پھر بیٹھا دو پاکستان کے اوپر، آرام سے وہ حکومت کرتا رہے، مخلص بھی تو ہوگا وہ پھر۔ خاص طور پر دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جیسے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا جی میں جب آؤں گا نا 6 مہینے کے اندر پاکستان کے جو سارے مسائل ہیں وہ بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اس ٹائم کم از کم پولی گراف ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے تھا، پتہ تو چلتا کہ شہباز شریف صاحب سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں شہباز شریف صاحب جب آئے تھے، جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی، تو اس ٹائم پاکستان کے جو اثاثے تھے 16.2 ارب ڈالر تھے۔ تو اس ٹائم پاکستان کے اثاثے ہیں 6.2 ارب ڈالر۔ جو درمیان کے جو 10 ارب ڈالر چلے گئے ہیں، جو کہ نااہلیوں کی وجہ سے، اس ٹائم اگر شہباز شریف صاحب کا پولی گراف ٹیسٹ ہوتا تو کم از کم یہ 10 ارب ڈالر یہ بچ سکتے تھے۔ تو یہ جو ایک مشین ہے، بڑی ایک زبردست قسم کی مشین بتائی جا رہی ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ واقعی کوئی اس کا اتنا رزلٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو خیر اگر ہے تو میرے خیال سے ان کا پھر سیاستدانوں کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے باری باری۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے، باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔